الحمد للہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہمارا بدایت الطالب میں حدیث کی پہلی کلاس ہے، جس میں ہم انشاءاللہ الاربعون النوویہ کا آغاز کریں گے باذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے اور ہمارا یہاں جمع ہونا محض اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ یہ کتاب الاربعون النوویہ ایک تاریخ رکھتی ہے، جس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ امام نووی رحمہ اللہ جو کہ اس کتاب کے مؤلف ہیں، ان کا بھی کچھ تذکرہ ہم پڑھیں گے باذن اللہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت بجوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے۔ اور جوامع الکلم ان احادیث کو کہا جاتا ہے جس میں الفاظ بہت قلیل ہوں، بہت کم ہوں، لیکن اس کے اندر معانی کا ایک سمندر موجود ہو، بہت گہری باتیں کی گئی ہوں، بہت گہرے مفاہیم اس کے اندر ہمیں ملتے ہوں۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے خصائص میں سے ایک خاصیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھوڑی گفتگو میں بہت گہرے معنی بیان کر دیا کرتے تھے علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو اسی بات کے پیش نظر بہت سارے اسکالرز نے، بہت سارے محدثین نے ان احادیث کو جمع کیا جو اس کیٹیگری سے تعلق رکھتی تھی، جن کو ہم جوامع الکلم کہتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک بہت مشہور نام ہمیں امام ابن الصلاح رحمہ اللہ کا ملتا ہے، جو کہ 646 ہجری میں فوت ہوئے تھے۔ آپ رحمہ اللہ نے اپنے شاگردوں کے سامنے ایک مجلس منعقد کی، حدیث کی مجلس، جس میں انہوں نے 26 ایسی احادیث ان کو املا کروائیں جو ان کے خیال میں دین اسلام کے اصول و قواعد پر مبنی تھی۔ ان کے بعد ایک بہت مشہور شخصیت آتی ہیں جن کو ہم امام نووی رحمہ اللہ کے نام سے جانتے ہیں، جو کہ 676 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ ان 26 احادیث میں انہوں نے مزید احادیث کا اضافہ کیا جو دین اسلام کے احکام، بنیادی احکام اور بنیادی قواعد سے جن کا تعلق تھا، اور اس کو اضافہ کر کے انہوں نے 42 احادیث کا ایک مجموعہ بنا دیا، اور اس کا نام الاربعون فی مبانی الاسلام و قواعد الاحکام رکھا۔ یعنی وہ 40 احادیث جو دین اسلام کے ستون کی حیثیت رکھتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو احکام شرعیہ ہیں ان کے قواعد پر مشتمل ہے۔ اسی الاربعون کی ایک بہت مشہور شرح امام ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے کی، جس کو انہوں نے جامع العلوم والحکم کا نام دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان 42 احادیث میں مزید 8 احادیث کا اضافہ کر کے اس کو 50 احادیث کا مجموعہ بنا دیا، جو کہ حدیث کے طالب علم پڑھتے ہیں اور اس کو سیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم بھی اس کتاب کا مطالعہ کریں گے باذن اللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی دولت نصیب فرمائے اور ہمارے علم میں برکت عطا فرمائے۔ الحمد للہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہمارا پروگرام بدایت الطالب میں حدیث کی پہلی مجلس ہے، جس میں انشاءاللہ ہم الاربعون النوویہ، جو کہ امام نووی رحمہ اللہ کی مشہور تالیف ہے، اس کا آغاز کریں گے باذن اللہ، اور یہ جانیں گے کہ اس میں ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جیسے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت بجوامع الکلم، کہ مجھے جامع کلمات، جوامع الکلم کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اسکالرز نے باقاعدہ اس کی شرح میں بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جامع کلمات دیے گئے ہیں، یعنی مختصر الفاظ میں گہرے معنی پر مبنی بات، تو وہ 2 قسم کے ہیں۔ ایک کو ہم قرآن کریم کی صورت میں جانتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ اور اسی طرح دوسری قسم ہے جوامع الکلم کی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں ملتی ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی الفاظ پر مشتمل جملے، لیکن اس کے اندر ایک معانی کا سمندر سمویا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کے پیش نظر بہت سارے علماء حدیث نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو جمع کیا جو کہ
نہایت کم الفاظ پر مشتمل تھی، لیکن ان کے اندر معنی بہت زیادہ گہرے موجود تھے۔ اس حوالے سے ہمارے سامنے ایک بہت مشہور نام حافظ ابو عمر ابن الصلاح رحمہ اللہ کا ہے، جو کہ 643 ہجری میں فوت ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے طلباء کے سامنے ایک حدیث کی مجلس منعقد فرمائی، اور اس میں انہوں نے 26 ان احادیث کو ذکر کیا، املا کروائیں، جو کہ ان کے خیال میں ایسی احادیث تھیں جن پر ہمارے دین کا پورا ایک نظام کھڑا ہوتا ہے، جن کو ہم احادیث کلیہ بھی کہہ سکتے ہیں، بلکہ اس کا بھی نام انہوں نے احادیث کلیہ ہی رکھا۔ یعنی اسلام کے جو بنیادی قواعد ہیں، بنیادی امور ہیں، وہ یہ 26 احادیث ان کا احاطہ کرتی ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ، حافظ ابو زکریا یحییٰ ابن شرف النووی رحمہ اللہ، جو کہ 676 ہجری میں فوت ہوئے تھے۔ انہوں نے ان 26 احادیث میں مزید احادیث کا اضافہ کر کے اس کو 42 تک پہنچا دیا، اور اس کا انہوں نے باقاعدہ نام رکھا الاربعون فی مبانی الاسلامی وقواعد الاحکام، یعنی وہ 40 احادیث جن پہ دین اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، اور اسی طرح جو احکام شرعیہ ہیں، ہمارے شریعت کے جو احکام ہیں، وہ بھی اس سے مستنبط ہوتے ہیں، اس سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ یعنی وہ یہ 42 احادیث ہیں جو کہ ہماری پوری شریعت کا ایک قسم کا احاطہ کرتی ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں حافظ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ، جو کہ 795 ہجری میں فوت ہوئے۔ انہوں نے حافظ نووی رحمہ اللہ کی اس الاربعون پہ باقاعدہ ایک شرح لکھی، اس کو ایکسپلین کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان 42 احادیث میں مزید 8 احادیث کا اضافہ کر کے اس کو 50 احادیث کا ایک مجموعہ بنا دیا، اور اپنی شرح کا انہوں نے نام رکھا جامع العلوم والحکم۔ اور یہ ماشاءاللہ یہ شرح جو ہے وہ دستیاب بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ یہ ہے ایک چھوٹا سا خلاصہ اس کتاب کا اور اس کی تاریخ۔ اب ہم دیکھتے ہیں حافظ نووی رحمہ اللہ، جو کہ اس کتاب کے مؤلف ہیں، ان کا بھی کچھ تذکرہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ حافظ نووی، جیسے میں نے عرض کیا، ان کا نام ابو زکریا یحییٰ ابن شرف النووی ہے۔ شام کے علاقے نوا کے یہ رہنے والے تھے، اس لیے ان کو نووی کہا جاتا ہے۔ اور یہ ان ہستیوں میں سے ہیں امت مسلمہ کی، بلکہ اہل اسلام کی، کہ جن سے امت نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا۔ یعنی اگر آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہم یہ جانتے ہیں اور ہمیں یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے جہاں اپنے قلم سے امت مسلمہ کو فائدہ پہنچایا، اہل اسلام کو، وہیں اپنے کردار سے بھی انہوں نے بہت زیادہ فائدہ پہنچایا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انتہائی ایک زاہد عابد شخصیت تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی مشہور استاد بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ نیکیوں کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے بھی تھے۔ اس لحاظ سے بھی آپ رحمہ اللہ کی زندگی کا یہ ایک خاصہ تھا، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ اور اپنے علاقے نوا میں ہی ان کی وفات ہوئی، کم عمری میں ہی، تقریباً 40 سال سے بھی کم عمر انہوں نے پائی، لیکن ان کی لکھی ہوئی ہر تحریر ماشاءاللہ امت کے اندر بہت زیادہ مقبول ہوئی۔ آپ کی ایک بہت مشہور تالیف امام مسلم رحمہ اللہ کی جو صحیح ہے، صحیح مسلم جسے ہم کہتے ہیں، اس کی ایک شرح ہے المنہاج کے نام سے، وہ بھی شائع شدہ موجود ہے الحمدللہ، تقریباً 20 سے زائد جلدوں میں۔ اور اسی طرح فقہ شافعی میں بھی ان کی کچھ تالیفات ہیں جو بہت مشہور ہیں، اور اس کے ساتھ الاربعون النوویہ تو ویسے ہی مشہور ہے بہت زیادہ، جس کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے باذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کی دولت نصیب فرمائے اور ہمارے علم و عمل میں اخلاص نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ہماری پہلی حدیث کی طرف، جو کہ الاربعون النوویہ کی پہلی حدیث ہے، جو کہ امام نووی رحمہ اللہ نے جس سے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے۔ عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ رواه اماما المحدثين ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي وابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما اصح الكتب المصنفة۔ امام نووی رحمہ اللہ نے جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مشہور حدیث سے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ابو حفص
امیر المؤمنین ابو حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے، بس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہوگی، اور جس کی ہجرت دنیا پانے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ اور اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں، اور اس طرح امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے، جو کہ حدیث کی کتب میں سب سے زیادہ صحیح ترین کتب میں شمار ہوتی ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز کیا، اور اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ نے بھی اپنی الاربعون کا آغاز کیا، جس میں نیت کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے، اور یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ اس حدیث کے جو راوی ہیں جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک مختصر سا تذکرہ، اور پھر اس حدیث کے اندر ہمارے لیے کیا ہدایات موجود ہیں اس کی طرف انشاءاللہ ہم بڑھیں گے۔ آپ سب جانتے ہیں جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ امت مسلمہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم صحابی ہیں جن کی وجہ سے اسلام کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے اندر نبوت کے 5ویں یا 6 سال ایمان لے کر آئے، اور آپ اس وقت جوان تھے، تقریباً 27-28 سال کے ایک جوان شخصیت، اور اسلام لانے کے بعد جیسا کہ جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا ہمیں عزت ہی ملی، ہماری عزت میں اضافہ ہوا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایک انتہائی بہادر شخصیت تھے اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والے، اسی وجہ سے ان کو الفاروق کا لقب بھی دیا گیا۔ تو جب سے وہ ایمان لے کر آئے اہل اسلام پہ بہت زیادہ مہربانیاں ہوتی رہیں اور وہ ترقی کرتے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ منتخب ہوئے، اور تقریباً 10 سال آپ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی، اور ذوالحجہ کے ہی مہینے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا، آپ نماز پڑھا رہے تھے، اور اسی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، اور یہ تقریباً 23 ہجری کا سال تھا۔ اب آتے ہیں اس حدیث کی طرف، جس کے اس میں دیکھتے ہیں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے۔ سب سے پہلے تو اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات، کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کے پیچھے لازمی طور پر کوئی نیت ہوتی ہے۔ اور جو دوسرا جملہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے اپنے رب کے لیے، کیونکہ اگر وہ نیت اللہ رب العزت کے لیے خالص ہوگی تو ہی وہ اللہ رب العزت کے ہاں ایسا عمل قبول ہوگا۔ کیونکہ آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ اعمال دراصل 2 بنیادوں پر اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہوتے ہیں، اس کے اندر 2 شرطیں ہونا لازمی ہیں۔ ایک ہے کہ عمل کے اندر اخلاص موجود ہو، یعنی وہ عمل خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے ہو، اس میں کسی قسم کا غیر اللہ کے لیے کوئی شائبہ تک نہ ہو، کوئی اس کے اندر اس کا کوئی حصہ نہ ہو، اس کے اندر کسی اور کو خوش کرنا مقصود نہ ہو۔ اور دوسری چیز جس سے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں وہ ہے اتباع شریعت، کہ آپ کا عمل شریعت کے مطابق ہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہو۔ تو یہ جو حدیث ہے جس کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے ہمارے دین میں، اور یہ اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے جس کے اوپر عمل کی قبولیت کا دار و مدار ہے، کہ ہمارا جو ہر عمل ہے اس کے پیچھے لازمی طور پر ہماری نیت اللہ رب العزت کے لیے خالص ہونی چاہیے، اس کے علاوہ ہماری کوئی بھی عبادت اللہ رب العزت کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ اور دوسری چیز جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ ہے شریعت کے مطابق ہونا، اور انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے باذن اللہ حدیث نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، یہاں پر ہم نیت کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ دراصل نیت عربک زبان میں اپنے دل میں کسی ارادے کو کرنے کو کہتے ہیں۔ آپ کسی چیز کا ارادہ کریں، کسی چیز کا عزم کریں اپنے دل میں، اس کو آپ نیت سے تعبیر کرتے ہیں۔
اور قرآن و سنت کے اندر ہم اس کو اس لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ جب ایک بندہ اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اس کے قریب ہونے کے لیے کسی عبادت کو سر انجام دیتا ہے اور اس کے پیش نظر بس یہی بات ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں اس کے قریب ہو جاؤں، مجھے اس کی محبت حاصل ہو جائے، مجھے اس کا قرب حاصل ہو جائے اور مجھے اس کی جنت حاصل ہو جائے، میں اس کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نیت ہے۔ اور یہیں پر اس حدیث میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ انسان کا جو عمل ہے وہ نیت کے اوپر ہی ہے، اور ہر شخص کو وہی چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کی ہے۔ یعنی اگر اس نے اللہ رب العزت کے لیے نیت کی ہے کسی عمل کو کرتے ہوئے تو یقیناً وہ چیز اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہوگی، لیکن اگر اس کا مقصد کسی اور کو خوش کرنا ہے، کسی اور کی رضا حاصل کرنا مقصود ہے، تو یقیناً ایسا عمل اللہ رب العزت کے ہاں بالکل بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں اس چیز کی رہنمائی کی جا رہی ہے کہ ہمیں اپنا ہر عمل اللہ رب العزت کے لیے خالص کرنا ہے، اور اسی کا چہرہ پانا ہمارا مقصد ہونا چاہیے، اسی کی رضا مطلوب ہونی چاہیے، اسی کی جنت کو حاصل کرنا ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مثال بھی دی ہے اپنی بات کو مزید سمجھانے کے لیے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک پہلو ہے، ان کا طریقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو جب بیان فرماتے تھے صحابہ کرام سے تو اکثر مثالوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو سمجھاتے تھے۔ تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت جیسی عظیم عمل کے ایک مثال دی ہے جو کہ اس وقت موجود بھی تھی۔ بہت سارے لوگوں نے، اہل اسلام نے مکہ سے ہجرت کی حبشہ کی طرف، اور اسی طرح مکہ سے ہجرت کی مدینہ کی طرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مثال کو سامنے رکھتے فرمایا فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ تو جس شخص نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس کی محبت میں، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اور اللہ اور اس کے رسول کا قرب پانے کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کرنے کے لیے، تو اس کی فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی جو ہجرت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے ہی ہوگی۔ ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ اور جس شخص نے اس لیے ہجرت کی کہ وہ دنیا کو کوئی کام کر لے، دنیا کا کوئی مقصد حاصل کر لے، کوئی تجارت وغیرہ یا کوئی اور کام ایسا جو دنیا سے تعلق رکھتا ہو۔ اور اس طرح ایک اور مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی او امرأة ينكحها، یا وہ اس کی نیت یہ ہے کہ وہ کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے، کسی ایسے علاقے کو چھوڑ کے کسی دوسرے علاقے میں جا رہا ہے اور اس کا مقصد کسی عورت کی سے شادی کرنا ہے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کو اس کے نیت کے مطابق ہی اس کو اس کا اجر ملے گا۔ تو اس کی طرف، جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے ویسے ہی اس کو اجر ملے گا اس کا۔ تو یہ وہ حدیث ہے جس کو اسکالرز نے باقاعدہ بیان کیا ہے اور اس کو پڑھنے کی بھی تلقین کی ہے۔ تو یہ ہے وہ حدیث جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شعائر دین کا اظہار، یہ بھی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ فرض ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جو ہجرت کی مثال دی، اس حوالے سے بھی ہم تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ ہجرت دراصل کہتے ہیں کہ ایک انسان جس جگہ پر رہ رہا ہے وہاں پر اس کو اپنے دین پر عمل کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے اور وہ شعائر اسلام کا اظہار نہ کر سکتا ہو، تو وہ ایسے جگہ کو چھوڑ کر کسی اور ایسی جگہ پر چلا جائے جہاں پر وہ آزادانہ طور پر اپنے دین پر عمل پیرا ہو سکے، اس کا اظہار کر سکے، تو اس کو ہم شریعت اسلامیہ میں ہجرت کہتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ بہت سارے مسلمانوں نے مکہ سے حبشہ ہجرت کی اور اسی طرح مکہ سے مدینہ ہجرت کی، کیونکہ مکہ میں رہتے ہوئے ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ یہ بڑی مشکل ہو گئی تھی کہ وہ دین پر عمل پیرا ہو سکیں، اپنے دین کا اظہار کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہجرت کی تلقین فرمائی۔ یہ تو وہ ہجرت ہے جو جسمانی طور پر کی جاتی ہے۔ ایک اور ہجرت بھی ہے ہمارے دین میں جو ہم سے مطلوب ہے اور ہر آن ہر روز مطلوب ہے، اور وہ ہے ہمارے دلوں کی ہجرت۔ یعنی ہم ہر اس کام کو چھوڑیں جو اللہ کے نبی نے، بلکہ اللہ رب العزت نے منع کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے ہمیں منع فرمایا، اور ہر اس کام کو اختیار کریں جس سے اللہ رب العزت نے جس کا ہمیں حکم دیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حقیقی مہاجر وہ ہے جو اس کام کو چھوڑ دے جس کو اللہ رب العزت نے منع کیا ہے۔ تو یہ وہ ہجرت ہے جو ہمیں ہر آن ہم سے مطلوب ہے، اور اللہ تعالی ہمیں یہ ہجرت بھی نصیب فرمائے۔ اس حدیث کا مفہوم ہمیں قرآن کریم کی بعض دیگر آیات میں اور دیگر احادیث میں بھی ملتا ہے، جس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ہم نے
اپنی نیتوں کو اللہ رب العزت کے لیے خالص کرنا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور خیرات میں جو مال تم لوگ خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے اس کے اندر، اور آخر تم اسی کے لیے تو خرچ کرتے ہو کہ تمہیں اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو۔ اور اس طرح ایک اور حدیث میں بھی ہے جیسے کہ صحیح بخاری کی جناب سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں اس خرچ پر ضرور اجر دیا جائے گا جس سے تمہارا مقصد اللہ رب العزت کی رضا کا حصول ہو، حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن و سنت میں بعض اوقات نیت کا جو مفہوم ہے اس کے لیے ابتغاء کا ورڈ بھی یوز ہوتا ہے، بعض اوقات ارادہ کا ورڈ بھی یوز ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن کریم کی مختلف آیات میں بھی ہے۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ رہنمائی بھی ملتی ہے کہ جہاں ہم نے اپنی عادات کو عبادات میں بدلنا ہے، اسی طرح ہم نے اپنی عبادات کے اندر شروع سے لے کر آخر تک اخلاص کو بھی قائم رکھنا ہے، جیسے کہ اس حدیث کے الفاظ ہیں وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، کہ ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جیسے اس نے نیت کی۔ اب اگر کسی شخص نے کسی غیر اللہ کو راضی کرنا اس کا مقصد ہے، اس سے اجر کا وہ خواہش مند ہے، یا وہ لوگوں کے اندر اپنی ایک عزت بڑھانا چاہتا ہے کسی کام کو کرتے ہوئے، یا وہ اپنی واہ واہ کروانا چاہتا ہے، یا وہ میڈیا کے اندر مشہور ہونا چاہتا ہے، تو پھر اس کو اسی کے مطابق اجر ملے گا جیسے کہ اس کا اخلاص ہے، جیسے کہ اس کی نیت ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کو اخلاص کے ساتھ پر کرنا ہے، اس کے اندر اس بات کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے اعمال اخلاص پر مبنی ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کیا وہ قبول ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں دوسری حدیث کی طرف جو کہ عظیم حدیث ہے، جس کو ہم حدیث جبریل بھی کہتے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایضا قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی نمودار ہوا جس کے کپڑے بہت ہی سفید اور اس کے بال انتہائی سیاہ تھے، اس پر سفر کے کچھ آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے اور ہم میں سے کوئی بھی اس کو جانتا بھی نہیں تھا۔ حتی جلس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الى رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے دونوں گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے دونوں ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ لیے اور کہا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اسلام کے متعلق بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج بھی کرو۔ قال صدقت، اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ فعجبنا له يسأله ويصدقه، تو ہمیں اس پہ بڑا تعجب ہوا کہ سوال بھی کر رہا ہے اور پھر کہتا ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا، یعنی اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ قال فأخبرنی عن الاسلام، پھر اس نے کہا کہ آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر ایمان لا، اور ہر اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان لا۔ قال صدقت، اس نے کہا آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ قال فأخبرنی عن الإحسان، اس نے پھر ایک تیسرا سوال کیا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے۔ قال
مل مسؤول قال ان تعبد اللہ كأنك تراہ فإن لم تكن تراہ فإنه يراک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ رب العزت کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو یقیناً وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے کہا فأخبرنی عن الساعہ، آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل مسؤول عنها بأعلم من السائل، کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس کے متعلق سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ قال فأخبرنی عن اماراتها، تو اس نے پھر ایک اور سوال کیا کہ مجھے اس کی نشانیوں کے بارے میں بتائیے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم ان تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اس کی علامات میں سے یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالکن کو جنم دے گی، اور تم ننگے پاؤں، ننگے بدن، تنگ دست بکریوں کے چرواہوں کو بلند اور بالا عمارتوں کی تعمیر اور ان پر فخر کرتے ہوئے دیکھو گی۔ ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال یا عمر اتدری من السائل۔ جناب عمر فرماتے ہیں کہ پھر وہ شخص چلا گیا اور میں کچھ دیر ٹھہرا رہا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے عمر، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سائل کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ قال فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے اور وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جسے ہم حدیث جبریل کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کا تعارف کروایا ہے اور ہمیں یہ بتایا ہے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے۔ اس حدیث کو بھی جیسا کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اس لیے ہم ان کا تذکرہ پہلے کر آئے ہیں الحمدللہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر ہمارے لیے کیا رہنمائی موجود ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ جیسے کہ جبریل علیہ السلام نے ان سے سب سے پہلا سوال کیا کہ مل احسان، جیسے کہ جبریل علیہ السلام نے ان سے پہلا سوال کیا کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ارکان بتائے، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، تم اس بات کی شہادت دو کہ اللہ رب العزت ہی معبود برحق ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ ارکان اسلام میں سے سب سے پہلا رکن ہے شہادتین، یعنی کلمہ توحید اور رسالت کی گواہی دینا، یعنی ایک انسان اپنے دل میں اس بات کی تصدیق کرے اور زبان سے اقرار کرے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ رب العزت ہی معبود برحق ہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا دوسرا رکن بھی اس میں ارشاد فرمایا، اور وہ ہے نماز قائم کرنا، یعنی جو 5 نمازیں ہمارے اوپر فرض کی گئی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ان کو اپنے اپنے وقت پر ادا کرنا اور اس کا اہتمام کرنا اس کے شروط، ارکان اور واجبات کے ساتھ، تو یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ اور اقامت صلاۃ کا بھی یہی مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے پوری توجہ کے ساتھ کھڑا ہوا جائے اور اس کو اپنے سامنے محسوس کرتے ہوئے انسان اللہ رب العزت کی عبادت کرے، اس کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرے، بہترین طریقے سے وضو کرے اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرے اور اس سے اجر کی امید رکھے۔ تیسری بات اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ارکان اسلام کے لحاظ سے، وہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی، کہ جو انسان جس کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہو اور وہ اس قدر ہو جائے کہ وہ نصاب تک پہنچ جائے، تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا جو حق ہے کہ وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے، 2.5% وہ اس کو ادا کرے اور اپنے رب سے 2.5%، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے اجر کی امید رکھے۔ چوتھا رکن اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
رمضان کے روزے رکھنا، یعنی جب ایک مسلمان پر رمضان کا مہینہ آ جائے اور اس کو پالے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر عاقل بالغ مسلمان رمضان کے روزے رکھے اور عبادت کی نیت سے وہ کھانے پینے سے اور دیگر جو چیزیں ہیں اس سے رکا رہے اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ اور پانچویں چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ذکر فرمائی، اسلام کا جو رکن ہے وہ ہے استطاعت کی صورت میں بیت اللہ کا حج کرنا، یعنی جس انسان کے اندر یہ استطاعت ہے کہ وہ مکہ کا سفر کر سکتا ہے، اس کے پاس زاد راہ موجود ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے اس کے گھر کا طواف کرے اور حج بیت اللہ کرے۔ یہ اسلام کا پانچواں رکن ہے۔ اس کے بعد جناب جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے حوالے سے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھی 6 ارکان بتائے اور اس کی تفصیل سے ہمیں آگاہ کیا۔ اس میں سب سے پہلا رکن ہے ایمان کا اللہ رب العزت پر ایمان رکھنا۔ اللہ رب العزت پر ایمان رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرنا، اس کی ربوبیت، الوہیت اور اس کے جو اسماء و صفات ہیں، خوبصورت نام، اس کو اس میں یکتا جاننا اور ہر قسم کی تعویل، تحریف، تعطیل سے پاک سمجھ کے اس پر ایمان رکھنا۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت پر ایمان، اور یہ ارکان ایمان کا سب سے پہلا رکن ہے۔ دوسری چیز جو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے ارکان ایمان، وہ ہے فرشتوں پر ایمان رکھنا، یعنی اس بات کی تصدیق کرنا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے اور وہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں، اور ان کے ذمہ اللہ رب العزت نے مختلف کام بھی لگائے ہیں۔ مثلا وحی کی ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی لاتے تھے وہ جبریل علیہ السلام ہے۔ اسی طرح بعض فرشتے ایسے ہیں جو بندوں کے نامہ اعمال لکھتے ہیں، اس طرح بعض فرشتے ایسے ہیں جو لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے ان فرشتوں کو مختلف کاموں پر معمور کیا ہوا ہے، اور یہ کبھی بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ اللہ رب العزت کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور ان کی صحیح تعداد کا علم بھی اللہ رب العزت کو ہی معلوم ہے، اور ہم اللہ رب العزت کے جو فرشتے ہیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان میں سے بعض کے نام بھی ہمیں ملتے ہیں قرآن و سنت کے اندر، مثلا جبریل علیہ السلام، اور اسی طرح اسرافیل اور میکائیل وغیرہ وغیرہ۔ تیسرا رکن اس میں ایمان کا بیان ہوا ہے اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان رکھنا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ۔ اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو کتابیں نازل کی ہیں اپنے انبیاء علیہ السلام پر، اپنے رسولوں پر، ان پر ایمان رکھنا کہ یہ سب کی سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہی نازل ہوئیں، اور یہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجی، اور وہ سب کی سب برحق تھیں، سب کی سب سچ تھیں۔ اور اس میں سب سے آخری جو کتاب ہے وہ ہے قرآن مجید، جو کہ سب سے محفوظ کتاب ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ رب العزت نے خود لیا ہے۔ اس سے پہلے کی جو کتابیں ہیں وہ قرآن کریم کے آنے کے بعد منسوخ ہو چکی ہیں، اس کے احکام منسوخ ہو گئے ہیں۔ اب صرف اور صرف قرآن کریم جو ہے وہ ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور جو پرانی کتابیں ہیں جو پہلے گزر چکی ہیں اس میں بھی رد و بدل کر دیا گیا، ان کے ماننے والوں کی طرف سے تحریف کر دی گئی، چینجنگ کر دی گئی، اور قرآن کریم وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کی چینجنگ نہیں ہو سکتی، اور اس کی بھی تعداد جو ہے وہ اللہ رب العزت کو ہی معلوم ہے کہ وہ کتنی ہے، لیکن ان میں سے چند کتابوں کے چند صحیفوں کے نام ہم جانتے ہیں، مثلا تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، موسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام پر کچھ صحائف کا نزول ہونا، اور قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تو چند کتابوں کے نام بھی ہمیں ملتے ہیں۔ چوتھا رکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیان کیا وہ ہے اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھنا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو مختلف قوموں پر ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انسانوں میں سے ہی بندوں کو چنا اور ان کو مبعوث فرمایا، وہ سب کے سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہی مبعوث کیے گئے، ان کو ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا گیا، ہدایت کا پیغامبر بنا کر بھیجا گیا۔ اس میں یقیناً آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جو سلسلہ ہے وہ سب کا سب موجود ہے، اور ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، اگرچہ اس میں بھی ہم تعداد نہیں جانتے کہ کتنی ہے، لیکن جتنے بھی ہو ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، ان سب کو اللہ رب العزت کا ہی بھیجا ہوا پیغمبر تسلیم کرتے ہیں۔
اور پانچویں چیز جو اس حدیث میں بیان ہوئی ہے ارکان ایمان میں، وہ ہے قیامت کے دن پر ایمان رکھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حساب و کتاب کے لیے لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، ان کو دوبارہ ان کی قبروں سے اٹھانا ہے اور اپنے سامنے پیش کرنا ہے، ان سے سوال و جواب ہونے ہیں، ان کا نامہ اعمال پیش ہونا ہے اور ان سے اس حوالے سے باز پرس ہونی ہے۔ اور اللہ رب العزت ان کے اعمال کا ان کو بدلہ بھی دیں گے۔ جو نیکوکار لوگ ہیں، نیکیاں کرنے والے لوگ ہیں، ان کو ان کے مقابلے میں جنت کا تحفہ ملے گا، اور جو اللہ رب العزت کے نافرمان ہیں، جنہوں نے گناہ کیے ہیں اور اپنی زندگی اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق نہیں گزاری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق نہیں گزاری، تو یقیناً ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ چھٹا اس کے اندر رکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے کر آنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوقات کو جب اللہ رب العزت نے پیدا کیا تو اللہ رب العزت تمام چیزوں کے متعلق جانتا تھا، کیونکہ وہ العلیم ہے، بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ تو اس کو معلوم تھا کہ کس شخص نے کیا کرنا ہے، وہ اپنی زندگی میں کس قسم کے اعمال کرے گا، نیکوکار ہوگا یا بدکار ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے علم کی بنیاد پر ہر شخص کا جو اس طرح کا وہ معاملہ کرے گا دنیا کے اندر، اس کو لکھ لیا تھا، جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ جو ہے وہ لوح محفوظ میں بھی محفوظ کر لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انسان جب اعمال کرتا ہے تو اس کے فرشتے بھی اس چیز کو لکھ لیتے ہیں۔ تو کوئی بھی چیز اللہ رب العزت کے علم سے باہر نہیں ہے۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے، اور جو تقدیر ہے اچھی اور بری، وہ سب کی سب اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ہے، تو اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اور اللہ رب العزت کے ارادے کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہوتا، کوئی پتہ بھی ہل نہیں سکتا۔ یہ تو تھے 6 ارکان جو ایمان کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیے۔ اس کے بعد جناب جبریل علیہ السلام نے ایک اور سوال کیا، مل احسان، احسان کیا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دیا کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ رب العزت کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت دل میں پیدا نہیں ہو رہی تو کم از کم اس بات کو ضرور ذہن میں رکھو کہ اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ احسان کیا ہے؟ دراصل احسان کو آپ ایکسیلنس بھی کہہ سکتے ہیں، کسی چیز میں آپ پرفیکشن دکھانا، بہترین انداز سے کسی کام کو کرنا، اس کو عربک میں احسان کہتے ہیں۔ اور یہی چیز یہاں پر بیان ہوئی ہے، اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ایکسپلین کیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ ایسا تعلق بنائیں عبادت کے وقت کہ گویا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو۔ اور یہ احسان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ انسان کے دل میں یہ چیز جاگزی ہو، اس بات کا احساس ہو کہ وہ اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہے۔ اور اس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا بہرحال احساس ہو کہ اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یعنی یہ پہلی کیفیت اگر دل میں پیدا نہیں بھی ہو رہی تو کم از کم انسان کو اپنے اندر یہ چیز ضرور پیدا کرنی چاہیے، اس بات کا احساس ضرور دل میں رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ میری ہر حالت سے مطلع ہیں، وہ میرے ہر کام کو دیکھ رہے ہیں، وہ میری ہر حرکات و سکنات سے واقف ہیں، وہ بالکل بھی بھولنے والا نہیں ہے، وہ بالکل بھی نظر انداز کر دینے والا نہیں ہے۔ جب انسان اس کیفیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اس کی محبت حاصل کر لیتا ہے، اس کی قربت حاصل کر لیتا ہے، اس کا نیک بندوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس کے قریب ترین بندوں میں اس کا شمار ہونے لگتا ہے۔ تو دراصل اس کو بتانے کا مقصد یہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہمارا اپنے رب کے ساتھ ایسا تعلق ہو عبادت کے اندر۔ اب عبادت کیا ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی عبادت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان 5 وقت کی نماز پڑھ لے یا روزہ رکھ لے یا حج کر لے۔ عبادت ایسا ایک جامع لفظ ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، جیسے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ ہر وہ قول اور فعل انسان کا جو وہ ظاہری طور پر کرتا ہے یا وہ باطنی طور پر کرتا ہے دل کے اندر، اور اس کو اللہ رب العزت کی خوشنودی اس کا مقصد ہو، حاصل کرنا مقصود ہو، تو اس کو ہم عبادت کرتے ہیں، اس کو ہم عبادت کہتے ہیں۔ ہر وہ قول جو ظاہری طور پر بھی انسان کرے یا باطنی طور پر کرے اور وہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ ہو، وہ دراصل عبادت کہلاتی ہے۔
اب اللہ رب العزت کو کیا پسند ہے یہ ہمیں اللہ رب العزت کی کتاب ہی بتاتی ہے یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ تو انسان کا کوئی بھی عمل، چاہے وہ ظاہری طور پر ہو، وہ باطنی طور پر ہو، کوئی قول ہو، کوئی عمل ہو، جب وہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ ہوتا ہے اور اس کو ایک بندہ سر انجام دیتا ہے تو یہ عبادت کے اندر وہ چیز داخل ہو جاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پورا جو انسان کا زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کا رہن سہن ہے، اس کا کھانا پینا ہے، کمانا ہے، یہ سب کا سب پھر اس کے اندر عبادت کے اندر ہی شمار ہو جاتا ہے۔ اور ہم سے یہی مطلوب ہے کہ ہم ہر عبادت کے کام کو اس طرح کریں کہ گویا ہم اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہیں، یعنی ہم اپنی طرف سے ایک کمال درجے پر جو ہے وہ پہنچیں اور اپنی طرف سے مکمل طور پر اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ عبادت کے اندر خوبصورتی پیدا ہو، وہ عبادت کے اندر ایک پرفیکشن پیدا ہو کہ ہمیں اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو جائے۔ اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی تو پھر دوسری کیفیت ضرور انسان کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ انسان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت اس کے حال پر مطلع ہیں، وہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ درجہ بھی نصیب فرمائے۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے اس کے اندر ایک اور سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس کے متعلق سائل سے زیادہ نہیں جانتے۔ اور سائل کون تھا اس حدیث میں؟ یعنی جبریل علیہ السلام۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اس معاملے میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی کیونکہ آپ بھی نہیں جانتے جبریل علیہ السلام، تو میں بھی اس معاملے میں کچھ بھی نہیں جانتا، اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں کہ وہ کب آنی ہے، اس کا وقت کون سا ہے۔ تو انہوں نے پھر سوال کیا جناب جبریل علیہ السلام نے کہ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، تو آپ مجھے اس کی کچھ نشانیاں بتا دیں تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ اس کا آنے کا وقت قریب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کچھ نشانیاں بھی بیان فرمائی، اور بھی احادیث دیگر اس میں بھی ہمیں ملتی ہیں کچھ نشانیاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بڑی بڑی کچھ نشانیاں بتائیں۔ اس میں سب سے پہلی ہے أَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی۔ اس حوالے سے بہت سارے اسکالرز نے اس کو ڈیفائن کیا، ایکسپلین کیا کہ اس سے کیا مراد ہے، لیکن میں آپ کو یہاں پر وہ بات بتانے لگا ہوں جو امام ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی جس کو اختیار کیا ہے اور اس کو راجح قرار دیا ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے قریب والدین کی نافرمانی بہت زیادہ شروع ہو جائے گی، اور خاص طور پر بیٹی کی طرف سے اپنی والدہ کی نافرمانی بہت زیادہ ہو جائے گی، یہاں تک کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسے لوگ اپنے باندیوں کے ساتھ، اپنی کنیزوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں۔ تو اسی کی طرف وہ فرماتے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ کے اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں پر حقوق والدین کی طرف اشارہ کیا گیا کہ قرب قیامت کے وقت والدین کی نافرمانی بہت زیادہ ہو جائے گی اور لوگ اپنے والدین کو اس طرح ٹریٹ کریں گے جیسے کہ وہ کوئی کنیز ہو، کوئی غلام وغیرہ ہو۔ ان تلد الامۃ ربتها، اور اس کے علاوہ یقیناً بہت ساری ایکسپلینیشن ہے اس کی، لیکن یہ چیز بھی علماء نے ذکر کیا اور اس کو راجح قرار دیا ہے۔ دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک ارشاد فرمایا وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور جب تم یہ دیکھو کہ ننگے پاؤں، حفات عورات ننگے بدن، العالہ تنگ دست لوگ، رعاء الشاء بکریوں کے چرواہے، بکریوں کو چرانے والے لوگ، یتطاولون فی البنیان، وہ بلند اور بالا عمارتوں کی تعمیر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، اس پر فخر کرنے لگیں گے۔ تو یہ سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب ہے۔ یعنی یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسے لوگوں کا ظہور ہوگا جو دنیاوی طور پر انتہائی پستی میں ہوں گے، یوں کہہ لیجئے کہ ان کی اصل یہ ہوگی کہ وہ ننگے پاؤں رہے والے، ننگے تنگ دست لوگ ہوں گے، بکریوں کو چرانے والے لوگ۔ ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے اور اس پر وہ فخر بھی کریں گے۔ تو اس سے سمجھ جانا کہ قیامت قریب ہے۔ پھر جناب عمر فرماتے ہیں ثم انطلق فلبثت ملیا، اس کے بعد وہ شخص چلا گیا تو میں بھی کچھ عرصہ ٹھہرا رہا، کچھ دن جو ہے وہ
ٹھہرا، انتظار کرتا رہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا عمر اتدری من السائل، اے عمر تم جانتے ہو کہ وہ سائل کون تھے، وہ سوال کرنے والا وہ شخص کون تھا؟ تو میں نے کہا قلت اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں اس معاملے میں. قال صلی اللہ علیہ وسلم فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. یعنی وہ شخص جو انتہائی کالے بالوں والے تھے اور انتہائی سفید جن کے کپڑے تھے، وہ دراصل جبریل علیہ السلام تھے، اور وہ ہمیں ہمارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. یعنی صحابہ کرام نے اس کے ذریعے دین سیکھا، اسلام کے حوالے سے جانا کہ اسلام کیا ہے، اس کے ارکان کیا ہیں، ایمان کیا ہے، اس کے ارکان کیا ہیں، اور اسی طرح احسان کیا ہے اور اس کے کیا 2 ارکان ہیں بڑے بڑے. اور اسی طرح قیامت کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا تو بڑی بڑی نشانیوں کے حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا. یہ عظیم حدیث انہی بنیادوں کی وجہ سے اساس السنہ بھی کہلاتی ہے. یعنی سنت کی اساس، دین کی اساس یہ حدیث کہلاتی ہے اپنے انہی بڑے بڑے معانی کی وجہ سے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کو ہم دیکھیں تو اس میں ہمارے لیے اور بہت سارے فوائد ہیں. یہاں پر اسلام کو اور ایمان کو الگ الگ بیان کیا گیا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اسلام اور ایمان کو ایک ہی جگہ پر الگ الگ بیان کیا جائے تو اس سے مختلف مراد ہوتی ہے. یعنی جیسے کہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر اسلام ظاہری اعمال کو کہا گیا ہے، یعنی شہادتین، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا، یہ سب کیا ہے؟ ظاہری اعمال ہیں. اور ایمان یہاں پر کس معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ وہ باطنی اعمال ہیں. اللہ رب العزت پہ ایمان رکھنا، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اور اسی طرح تقدیر پر. اور اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ایک انسان کا، ایک بندے کا، ایک مسلمان شخص کا اپنے رب کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، اور اس کو ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے بہترین قدم اٹھائے اور بہترین کوشش کرے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ جڑ سکے، اور اس میں احسان کا مرتبہ پانے کی وہ کوشش کرے. اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، وہ انسانوں کا روپ بھی دھار سکتے ہیں. جیسے کہ جبریل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں آئے، خوبصورت سفید کپڑے پہن کے اور کالے ان کے بال تھے. اسی طرح اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک معلم کے سامنے، ایک استاد کے سامنے کس طرح ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، کس قدر احترام کا ایک تعلق اس کے ساتھ پیدا کرنا چاہیے. جیسے کہ جناب جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں انتہائی ادب کے ساتھ بیٹھے. اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ رب العزت کو پتہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، جیسے کہ قرآن کریم میں بھی اس حوالے سے اشارہ کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس حدیث سے قیامت کی کچھ بڑی بڑی نشانیوں کا بھی معلوم ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بتایا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہمیں ایک بہت بڑی رہنمائی یہ بھی ہے کہ ہم قرآن و سنت کے کسی معاملے پہ، دین کے کسی معاملے پہ بغیر علم کے بات نہ کریں. یعنی اگر ہم سے کوئی سوال بھی کیا جائے دین کے کسی معاملے پہ، یا ہمیں کوئی ایسا موقع ملے کہ جہاں دین کی بات کی جا رہی ہو، گفتگو کی جا رہی ہو، یا ہم سے سوال کیا جائے اور ہمیں اس کے متعلق علم نہ ہو، تو ہمیں یہی کہہ دینا چاہیے کہ اللہ رب العزت جانتا ہے. جیسا کہ یہاں پر بھی انہیں فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا قیامت کے حوالے سے کہ مجھے نہیں معلوم. تو ہمیں بھی اس ادب کو اختیار کرنا چاہیے کہ قرآن و سنت کے معاملے میں علم کے بغیر کبھی بھی بات نہیں کرنی چاہیے. جس چیز کا علم انسان کو نہ ہو اس کے متعلق اس کو اللہ اعلم کہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں، تاکہ وہ ایسے لوگوں میں شمار ہو جائے جس کو اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں. بلا شبہ جو شخص بغیر علم کے دین کے کسی معاملے میں گفتگو کرتا ہے تو ایسا شخص اللہ رب العزت کے یہاں انتہائی ناپسندیدہ شخص شمار ہوتا ہے، اور یہ ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے جو اللہ پر بغیر علم کے گفتگو کرتے ہیں، یا اللہ رب العزت کی طرف ایسی بات منسوب کرتے ہیں جو اس نے نہیں فرمائی. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں ادب نصیب فرمائے. یہ تو تھی ہماری حدیث جبریل علیہ السلام جس کو ہم نے آج پڑھا. انشاءاللہ
اگلی مجلس میں ہم تیسری حدیث پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے اس میں ہمارے لیے کیا رہنمائی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہاں جمع ہونا محض اپنے فضل سے قبول فرمائے اور ہمیں علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔